عوام کو بھی چاہیے جب آپ کے اوپر مشکل وقت آیا تو کیا وہ آپ کے ساتھ کھڑے تھے؟ لیکن سب سے پہلے اور سب سے زیادہ عملی کردار جس نے ادا کیا ہے وہ حافظ سعد رضوی صاحب نے کیا ہے، تحریک لبیک کی ٹیم نے کیا ہے۔ حافظ سعد رضوی صاحب قوم کو مایوس نہیں کریں گے۔ لاہور اسلام آباد میں اپنے ذاتی پیسے سے بھی گھر بنائے تو وہ بنا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج سے کچھ عرصہ پہلے حافظ سعد رضوی صاحب کے اوپر ایک سوال ہوا تھا، اور اس سوال کا جو جواب حافظ سعد رضوی صاحب نے دیا تھا، یقین کر اتنا خوبصورت اس نے جواب دیا تھا، تو اس ٹائم بھی اس کا جواب دے کے جو تحریک لبیک کے خاص کارکن ہیں یا وہ لوگ جو مذہبی تنظیموں کو پسند تو کرتے ہیں لیکن وہ ایک کسی ڈاؤٹ میں آئے، ان کو کلیئرٹی نہیں مل رہی ہے کہ یار یہ لوگ کیا کریں گے حکومت میں آ کے، تو ان کو بھی ایک واضح پیغام پہنچ گیا، اور یقیناً وہ لوگ اس جواب سن کے ان کو کافی تسلی ہوئے گی۔ تو اس سوال کا جو جواب حافظ سعد رضوی صاحب نے دیا تھا، اس کو آج موجودہ دور میں سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہو رہی ہیں اس میں تحریک لبیک جو عملی کردار ادا کر رہی ہے، تو اس سوال کا جواب سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ تحریک لبیک کے جو منشور ہے، جو حافظ سعد رضوی صاحب ہے، اس کے دل میں جو چیز ہے نا وہی اس کی زبان میں ہوتی ہے۔ وہ کبھی بیک ڈور یا منافقت سے یا سیاست جیسے کرتے ہیں کہ اصل ان کا منشور، اصل ان کا نظریہ، اصل پالیسیاں کچھ اور ہوتی ہیں، لیکن ٹی وی سکرین میں آ کے کنٹینر میں کھڑے ہو کے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے تو وہ کچھ اور دیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اور سب سے بہترین انسان اور لیڈر ہی وہی ہوتا ہے جس کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو، اور جس کی دل میں جو چیز ہو وہ اس کے سامنے ہو۔ تو ناظرین، سب سے پہلے سنو کہ وہ جو یعنی کہ حافظ سعد رضوی صاحب نے جواب دیا تھا، وہ جواب سنو، پھر جو موجودہ حالات ہیں تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کیسے حافظ سعد رضوی صاحب نے ثابت کیا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ سب سے پہلے سنو کہ وہ اس نے اس سوال کا کیا جواب دیا کہ اگر تحریک لبیک پاکستان کی حکومت بنتی ہے تو کیا یہ طالبان جیسی حکومت ہوگی؟ کیا خواتین کو زبردستی نقاب کروائے جائیں گے؟ کیا فلم انڈسٹری بند کر دی جائے گی؟ کس طرح سے معاملات آگے چلیں گے؟ دیکھیں، اس تفتِ قلب کا میرے آقا مولا کا فرمان ہے، جب بھی کوئی بات کرنی ہے نا اپنے دل سے پوچھ۔ طالبان کی حکومت کیسی ہے، کون کیسے کی ہے انہوں نے، ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہوگا۔ ہمارا طریقہ کار یہ نہیں ہے، ہم دین کے مطابق پہلے خود کو ڈالیں گے، پھر وہ نمونے پیش کریں گے معاشرے میں، جس سے متاثر ہو کر لوگ خود دین پر عمل کریں گے۔ ناظرین، میری گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا۔ ناظرین، آپ لوگوں نے سنا کہ حافظ سعد رضوی صاحب کے اوپر جب اسامہ طیب نے یہ سوال کیا کہ آپ کی حکومت آئے گی تو وہ کیسی ہوگی، طالبان جیسی ہوگی یا کیسی ہوگی، تو اتنا خوبصورت جواب دیا حافظ سعد رضوی صاحب نے، یقین کر کے میں بہت زیادہ متاثر ہوا اس کے جواب سے، اس کی علمی قابلیت سے کہ وہ کتنا خوبصورت اس نے جواب دیا۔ وہ کہتا ہے کہ طالبان کیسے آئے، کیسی حکومت چلا رہے ہیں، ہمارا اس سے کون لینا ہے۔ ہم اسلام کے شرعی طریقے سے سب سے پہلے ہم خود کو اپنے آپ کو ڈھالیں گے، پھر مثال دیں گے لوگوں کو، اپنی مثال سے ثابت کریں گے، اور لوگ ہم سے متاثر ہو کر وہ بھی یہ کام کریں گے۔ اور یقین کر کے اس سے خوبصورت اس سوال کا جواب ہو بھی نہیں سکتا ہے، اور اس کے اوپر آج عمل کرتے ہوئے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ٹائم مولانا فضل الرحمان ہو گیا، جماعت اسلامی ہو گئی، کل تک جو عمران کہہ رہا تھا کہ میں چندہ نہیں کرتا ہوں لیکن ناکام ترین جلسہ کر کے جہلم کا، تو وہ بھی کہتا ہے کہ آپ چندے کے لیے متاثرین کے لیے چندہ کرو، اور غیر سیاسی تنظیمیں بھی چندہ کر رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن سب سے پہلے اور سب سے زیادہ عملی کردار جس نے ادا کیا ہے وہ حافظ سعد رضوی صاحب نے کیا ہے، تحریک لبیک کی ٹیم نے کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ، اور انہی کو دیکھ کے، کیونکہ یہ تو فیکٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری قوم دیکھا دیکھی میں بہت زیادہ کام کرتی ہے۔ تو بہت سارے ایسے، خاص کر اگر میں جو غیر سیاسی تنظیمیں ہیں، بہت ساری اچھی تنظیمیں ہیں کہ جو دیکھا دیکھی سے کام نہیں کرتی، لیکن کم از کم جو یہ سیاسی جماعتیں، خاص کر پی ٹی آئی، اس سے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان لوگوں نے دیکھا ہے کہ ابھی تو ہمارے اوپر تنقید ہو رہی ہے، ابھی تو تحریک لبیک کو جو لوگ دہشت گرد سمجھتے تھے، ملک دشمن سمجھتے تھے، ہم کہتے تھے کہ یہ سیاست کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے تو بس پورے جتنے متاثرین ہیں ان کے اوپر انہوں نے تو اپنا ہولڈ کر دیا، یہ تو ہر جگہ میں پہنچ رہے ہیں۔
تو اس نے ٹانک میں کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے, میں فی الحال چندہ نہیں کر رہا ہوں, لیکن جیلم کا ناکام ترین جلسہ کر کے اس نے چندے کا اعلان کر دیا, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ جو عوام ہے اس نے بہت زیادہ تنقید کیا ہے کہ آپ کو جلسوں کی لگ گئی ہے, ٹھیک ہے, قوم اس ٹائم مصیبت میں آئے, تو اس نے اعلان کر دیا. تو یہ کیا وجہ تھی؟ حافظ سعد رضوی صاحب کا عملی کام, اس کا عملی کردار, جو اس نے سوال کے جواب میں کہا تھا نا کہ سب سے پہلے ہم خود کریں گے, اسلام کے مطابق خود کریں گے, پھر لوگوں کو دکھائیں گے کر کے, پھر لوگ ہم سے متاثر ہوں گے. آپ لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ اس نے افغانستان میں جو اس سے پہلے ابھی جو افغانستان کی حکومت ہے اس سے پہلے جو طالبان کا طریقہ کار تھا اس سے تو کوئی اتفاق نہیں کرتا ہے, لیکن اس ٹائم یہ جو حکومت آئی ہے یہ کلاشنکوف سے نہیں آئی ہے. یعنی کہ 10 سال مسلمانوں نے شہادت دی, لیکن جب یہ حکومت وجود میں آئی تو کچھ دنوں میں بغیر گولی کے سب لوگوں نے طالبان کے آگے سرنڈر کر دیا, کیونکہ پاکستان جو افغانستان کی عوام تھی نا وہ طالبان کے ساتھ مل گئی تھی, کیونکہ طالبان 70,000 اور جو امریکی اور افغانستان فورس تھی وہ کتنی تھی, وہ 3.5-4 لاکھ تھی. تو وجہ کیا تھی کہ عوام نے طالبان کا ساتھ دیا. اور آپ لوگوں کے پاس سوشل میڈیا کا دور ہے کہ کئی ایسی پکچر تصویریں آ رہی ہیں کہ جو افغانستان کے گورنر ہیں تو وہ اپنے کندھے میں اٹھا کے لوگوں کو راشن دے رہے ہیں, پولیس کا آئی جی ہے تو وہ ریڈیو میں پیدل گھوم رہا ہے, ٹھیک ہے, وہی وزیر داخلہ ہے تو وہ ریڈیو والے کے پاس کھڑا ہو کے اس کی مسائل سن رہا ہے. یعنی کہ عملی طور پر وہ دکھا رہے ہیں کہ بھئی ریاست مدینہ یا اس شرعی نظام میں یا اس اصل جو حکومت کرنے کا جو طریقہ کار آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, سب سے پہلے اپنے اوپر عمل کرو, پھر اپنے اوپر عمل کرو گے تو پھر لوگوں کو بھی یقین آئے گا کہ یار یہ واقعہ ہی, یعنی کہ اب ان کے قول و فعل میں, اور واقعی یہ سیریس ہے کسی ملک میں اس کے نظام کو چلانے کے لیے. لیکن جو ہمارے سیاسی لیڈر ہیں وہ ہیلی کاپٹر میں چکر لگاتے ہیں, آرڈر دیتے ہیں. ابھی بات کیا ہے, اگر شہباز شریف نے جہاں کو ادھر کوئی اعلان کر دیا یا عمران خان نے یا پنجاب حکومت نے, کہ انہوں نے جیبے میں کیا ہے, ان کے پاس تو وسائل ہیں, ان کے پاس تو حکومت ہے, ان کا تو احسان بھی نہیں ہے اگر وہاں جا کے سیلاب متاثرین کی مدد کریں, ان کا تو احسان بھی نہیں ہے. احسان تو ان لوگوں کا ہے کہ جہاں جن کا کوئی کسی کو کوئی غرض نہیں ہے, کوئی ان کے اوپر. کل آپ سن رہے تھے ایک ٹی وی ٹاک شو میں ایک پی ٹی آئی کا اتنے جو بدتمیز قسم کے ہو گئے ہیں کہ جب میڈیا والے نے سوال کیا تو وہ کہتا ہے کہ عمران خان کی تو ذمہ داری بھی نہیں ہے سیلاب متاثرین میں جانے کی. یعنی ان لوگوں کو اتنا شرم حیا بھی نہیں آئے کہ کیوں بھائی ذمہ داری اس کی نہیں ہے. ایز اے انسانیت لیڈر ہے, وہ کہتا ہے 2/3 میجورٹی لے کے آؤں گا, اور میں تو کہتا ہوں کہ سوچنا اس عوام کو بھی چاہیے, سوچنا چاہیے ان کو. اور میرا خیال ہے کہ ان کو اللہ کی ذات نے ایک موقع دیا ہے کہ بھئی جن کے لیے آپ جان دیتے ہیں, جن کے لیے آپ دن رات ایک کرتے ہیں, اور جب آپ کے اوپر مشکل وقت آیا تو کیا وہ آپ کے ساتھ کھڑے تھے؟ نہیں کھڑے تھے. تو ناظرین, میری اس ویڈیو بنانے کا اصل مقصد کیا ہے کہ حافظ سعد رضوی صاحب نے جو کہا تھا کہ بھئی ہم ثابت کریں گے, اپنے اوپر عمل کریں گے, پھر لوگ ہمارے سے متاثر ہو کر وہی کام کریں گے. اور آپ دیکھ لیں تحریک لبیک کے جتنی بھی, حافظ سعد رضوی صاحب کو دیکھ لیں, علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں, کہ جس کو لوگ پیسہ دینے کے لیے کروڑوں حساب سے وہ پیسہ دیتے ہیں, گاڑیاں گفٹ کرتے ہیں, لیکن انہوں نے اپنا مکان نہیں بنایا. وہی 5 مرلے کے مکان میں جو بابا جی رہتے تھے اسی میں سعد رضوی صاحب رہتے ہیں. یقین مانے کہ میں حافظ سعد رضوی صاحب کے آبائی گاؤں میں گیا, خادم حسین رضوی صاحب کے آبائی گاؤں میں گیا, تو وہاں ان کی بہت بڑی جائیداد ہے, بہت بڑا قبیلہ ہے. وہ اگر لاہور اسلام آباد میں اپنے ذاتی پیسے سے بھی گھر بنائے تو وہ بنا سکتے ہیں, اپنے ذاتی پرسنل پیسے سے وہ گھر بنائیں, کوٹھی بنائیں, کوئی بلا بنائیں, وہ بنا سکتے ہیں. لیکن یقیناً وہ یہی چاہتے ہوں گے کہ ہم کو بڑے گھر میں نہیں رہنا ہے, کیونکہ جب ہم خود بڑے گھر میں رہیں گے تو ہم لوگوں کو کیسے کہیں گے کہ آپ دین کی طرف آؤ. پھر تو وہی عمران خان ویسا والا بنی گالا ہو جائے گا, اور نواز شریف کا جو جاتی عمرہ ہو جائے گا, اور بار کنٹینر پہ کھڑے ہو کے ریاست مدینہ کی بات کریں گے, سادگی کی مثال کریں گے, خرچے کم کرنے کی بات کریں گے, اور طرح طرح کے ہماری حکومت آئے گی تو ہم سب کو ایکول رائٹ دیں گے, لیکن خود کروڑوں اربوں کی جگہ میں وہ رہتے ہیں. تو الحمدللہ کہ میرے خیال میں کہ حافظ سعد رضوی صاحب قوم کو مایوس نہیں کریں گے, لیکن اس نے ثابت کیا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں وہی کر کے دکھاتے ہیں, جو ہمارے دل میں آئے وہی کرتے ہیں. ہم دوسرے سیاستدانوں کی طرح
मुनाफिक नहीं है, मुनाफिकत से काम नहीं लेते। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।